یہ ہے دنیا کا سب سے خطرناک اور پاورفل پوائنٹ۔ 30 میل کی اس چھوٹی سی جگہ کو کنٹرول کرنے کا مطلب ہے پوری دنیا پہ راج کرنا، اور اسے بلاک کرنے کا مطلب ہے پوری دنیا کو تباہ کر دینا۔ اس پوائنٹ کو کہتے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز۔ اسٹریٹ اصل میں سمندر کے ایسے پتلے حصے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے سمندر کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ اب ویسے کیا خصوصیات ہے اس 30 میل کی چھوٹی سی جگہ میں جو اسے اتنا پاورفل اور امپورٹنٹ بناتا ہے؟ ہمارے زمین کے 70% حصے پہ سمندر ہے۔ انہی سمندر کے ذریعے دنیا کے 80% ٹریڈ ہوتی ہے۔ کسی بھی وقت قریب 50,000 سمندری جہاز ان سمندروں کو کراس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سمندروں سے گزرنا کوئی آسان کام نہیں۔ قدرتی جغرافیہ کی وجہ سے ان سمندروں میں ایسے ٹریڈ اور ایسے جو پوائنٹ بنے ہوئے ہیں جو کسی بھی وجہ سے بند ہو جائے تو پوری دنیا کی اکنومی ہل کر رہ جائے گی۔ یہی ہوا تھا مارچ 2021 میں، جب ایک کارگو شپ سوئز کنال میں 6 دن کے لیے پھنس گئی تھی اور پوری دنیا کو $10 ملین کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے ایسے پوائنٹ ہیں جیسے کہ پاناما کینال جو پیسیفک اور اٹلانٹک اوشن کے درمیان ٹریڈ کو کنٹرول کرتی ہے، اور ایسا ہی ایک ہے کیپ آف گڈ ہوپ جو پورے افریقن کانٹیننٹ کے ٹریڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ پھر آتا ہے اسٹریٹ آف جبرالٹر جو میڈیٹرینین اور اٹلانٹک سی کے درمیان ٹریڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ پھر ہے دانش اسٹریٹ جو بالٹک اور نارتھ سی میں ٹریڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ ترکش اسٹریٹ جو میڈیٹرینین اور بلیک سی کے ٹریڈ کو کنٹرول کرتا ہے، اور آخر میں ٹریڈ آف ملاکا جو پیسیفک اور انڈین اوشن کے ٹریڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ اتنا ڈینجر اور امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا اسٹریٹ آف ہارموز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پرشین گلف اور گلف آف عمان کو کنٹرول کرنے کا یہ ایک لوتا راستہ ہے، اور یہیں سے سارے جہاز نکل کے پورے دنیا میں جاتے ہیں۔ اب پرشین گلف اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ 8 کنٹری کوسٹ لائن اس کے ساتھ ہی شیئر کرتی ہے، جس میں ایران، عراق، کویت، سعودی عربیہ، بحرین، قطر، UAE اور عمان شامل ہیں۔ ان میں سے 4 ملکوں کے لیے باقی دنیا سے کنیکٹ کرنے کا یہ واحد راستہ ہی اسٹریٹ آف ہارموز ہے۔ اب اگر آپ مڈل ایسٹ کے بارے میں تھوڑا بھی جانتے ہیں تو یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ مڈل ایسٹ کی پہچان ان کا تیل ہے۔ یہ تیل آج بھی ہمارے دنیا کا سب سے بڑا انرجی سورس ہے۔ پورے دنیا کی 33% انرجی کنزمپشن تیل سے ہوتی ہے، چاہے وہ ٹریڈ پورٹس کے ذریعے سے ہو جیسے کہ گاڑی، ٹرین، جہاز، یا پھر بجلی بنانے والے پاور پلانٹ۔ ان تمام چیزوں میں 70% آئل استعمال ہوتا ہے۔ اب آئل کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں بہت کم جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ اس سرکل میں موجود تمام 8 کنٹری کے پاس کل ملا کر دنیا کے 50% آئل ریزرو ہے، مطلب پوری دنیا کا آدھا تیل ان 8 کنٹری کے پاس ہے۔ اور بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ دنیا کا 40% نیچرل گیس ریزرو بھی اسی سرکل میں موجود دیشوں کے پاس ہے۔ نیچرل گیس تیل اور کوئلے کے بعد دنیا کا تیسرا سب سے بڑا انرجی سورس ہے۔ برٹش پیٹرولیم کے مطابق ایران کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ گیس کے ریزرو ہے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں پورے پرشین گلف میں تیل، نیچرل گیس کے اتنے زیادہ ذخائر ہے کہ اتنا شاید ہمارے پورے پلانٹ میں کہیں نہیں۔ اسی لیے پورے دنیا کے 15% انرجی سپلائی اسی پرشین گلف میں موجود کنٹری سے آتی ہے، اور فی الحال اس سپلائی لائن کے علاوہ دنیا کے پاس اور کوئی دوسرا آلٹرنیٹو بھی نہیں۔ لیکن اس 30 میل کی ایریا سے گزر کے جانا اتنا بھی آسان نہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ 8 ایسے آئلینڈ ہیں جنہیں ہر سمندری جہاز کو اوائڈ کرنا پڑتا ہے، اور یہ 8 میں سے 7 آئلینڈ ایران کے کنٹرول میں ہیں۔ ان 3 آئلینڈ کو UAE کنٹرول کرنا چاہتا تھا، مگر 1970 میں ایرانین ملٹری نے ان پر بھی قبضہ کر لیا، تو ان سارے ایریا پہ تقریباً ایران کا ہی کنٹرول ہے۔ دوسرا، یہ جو ریڈ ہائی لائٹ ایریا آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر سمندر بہت گہرا ہے، اور آئل ٹینکر کے لیے یہاں سے گزرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اتنی مشکلات کے بعد پرشین گلف سے نکلنے والا میجورٹی تیل ایسٹ ایشیا کی طرف جاتا ہے، جس میں سے
76% तो सिर्फ इन 5 देशों के पास जाता है। सबसे पहले आता है चाइना। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम इंपोर्ट करने वाला मुल्क है। चाइना के टोटल पेट्रोलियम इंपोर्ट का तकरीबन 45% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर आता है। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है जिसे अपनी 100% एनर्जी एक्सपोर्ट करनी पड़ती है और इस 100% एनर्जी सप्लाई में से तकरीबन 80% इसी रास्ते से आती है। इंडिया वर्ल्ड 6 लार्जेस्ट इकोनॉमी भी अपना 70% ऑयल और 50% गैस इन्हीं पर्शियन गल्फ से इंपोर्ट करती है और वो भी इसी रास्ते से आता है। इस तरह साउथ कोरिया जो कि दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी है अपना 70% तेल इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्री से टैंकर के थ्रू इंपोर्ट करता है जो उसी 30 मील के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर आता है। तो अगर ये 30 मील की छोटी सी जगह को किसी भी वजह से लंबे अरसे के लिए ब्लॉक हो जाए तो दुनिया की दूसरी, तीसरी, छठी और 10वीं इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी और इस तरह पर्शियन गल्फ में मौजूद इन तमाम 8 कंट्री का सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी खत्म हो जाएगा और एज अ रिजल्ट पूरी दुनिया में एक जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। इसलिए ये जगह सबसे खतरनाक और इम्पोर्टेंट जू पॉइंट है और इसीलिए दुनिया की सारी सुपर पावर कंट्री की इस पर कड़ी नजर होती है। अमेरिका ने भी इसीलिए यूएई, ओमान, ईरान, सऊदी अरब और बहरीन में दर्जनों मिलिट्री बेस बनाई हुई है ताकि वो ईरान पे नजर रख सके और ऑयल की स्मूथ सप्लाई को यकीनी बना सके। दूसरी तरफ ईरान पहले ही किसी भी जंग की सूरत में कई दफा ये पॉइंट ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है और अगर कभी ऐसा हो गया तो न सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी हिलकर रह जाएगी बल्कि मुमकिन है वर्ल्ड वॉर 3 की भी शुरुआत हो जाए। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए अलविदा।